بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر اجلاس شہر مانگرول کی روحانی اور تاریخی سرزمین پر امت مسلمہ کی قیادت و رہبری کرنے والے حضرت سید فرقان میاں صاحب مدد اللہ العلی، ملت اسلامیہ کے لیے فقہ اسلامی کی سند فقیہ اسلام حضرت مولانا محمد مطیع الرحمن صاحب رضوی دامت برکاتہ، معمار قوم و ملت استاد العلماء حضرت مولانا غلام غوث علوی صاحب مدد اللہ العلی، اس مبارک اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء ملت اسلامیہ، محترم برادران اسلام و حاضرین مجلس، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور باوز بلند پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے زور سے آپ نعرہ لگاتے ہیں اس سے زیادہ زور سے پڑھیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمانوں، جب بھی کوئی درود پاک پڑھنے کے لیے کہے تو اتنے زور و شور سے درود پاک پڑھو کہ فرشتے یہ درودوں کی ڈالیاں تو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہی ہیں، تمہارے جذبات ایمانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے شہادت کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضر ہو۔ پھر پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج آپ کی سرزمین پر شاید پہلی بار میں آپ سے اس دینی اجلاس میں خطابت کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسی تاریخی اور روحانی صاحب ولایت ہستی کی مقدس بارگاہ میں مجھے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جن پر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کی توفیق رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ محترم حضرات، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ آج کی اس بزم میں محرم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے ذکر شہدائے کربلا پر ہم آپ سے ایک اجمالی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، سب سے پہلے رب العالمین کا جو فرمان ہے، ہم اس سے اپنی زبان میں تعارف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ مت کہنا ان لوگوں کو مردہ جو ہماری راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ البتہ تمہارے پاس ایسی عقل، ایسا شعور، ایسا ادراک نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کی حقیقت تک پہنچو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کے شعور کا ادراک تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو جہاں عقل عاجز ہو جائے، ادراک پہ تالے لگ جائیں، سوچ اور بچار کے دروازے کھلنے کی کوئی راہ نہ ہو، تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آئے چاہے نہ آئے، پہلے آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے۔ تو یہ بات رب العالمین نے کہی ہے، جس نے کچھ دنوں کے لیے آپ کو علم دیا ہے اور کچھ دنوں کے لیے آپ کو عقل دیا ہے، اور اس کے بعد وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف آپ کو پلٹ جانا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اگر حکم پروردگار کا ہے تو سر تسلیم خم، حکم رسول پاک کا ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ یہ مسلمانوں کے معتقدات کی ایک مسلمہ ضرورت ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ رب العالمین کی دی ہوئی حیات طیبہ سے کھلا ہوا انکار ہے۔ اور جو رب کی آیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خود ہی نکل جاتا ہے، اسے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیرے کشتوں کو موت آئی کہ تو اتنی بامراد آئی، تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی۔ اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے، اور یہ بات سارے مسلمانوں سے کہی گئی، ان مسلمانوں میں جو لوگ عملاً اس پر
عمل کر کے گزر گئے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے، حیات ابدی کے وہی مستحق ہو گئے، اور عالم جاوید کا سرمدی دولہا بن کر حوروں کے بیچ میں صحرائے خوشی پہننا انہی کا مقدر ٹھہرا۔ تو اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی فاقوں کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی مال اور اولاد کی ہلاکت کے ذریعے۔ اس آزمائش میں جو لوگ پورے اتریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب، اے دانائے غیوب، اے کل کے مطلوب، ان مسلمانوں کو صبر کی بشارت سنا دیجئے، اور ان کے صبر کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب اس طرح کی کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، چاہے وہ فاقوں کی مصیبت ہو، چاہے وہ پیاس کی مصیبت ہو، چاہے وہ بھوک سے نڈھال ہو جانے کی مصیبت ہو، چاہے وہ اولاد کی ہلاکت کی مصیبت ہو، چاہے وہ اپنی جان کی قربانی اور شہادت کی مصیبت ہو، تو ان کی زبان پر یہی نعرہ آتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ غور سے سننا بات، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بہت روایتی لوگ ہو، آپ لوگوں کو قصہ کہانی سنایا جائے تو آپ بہت زوردار نعرے لگاتے ہو۔ مجھے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، جو بات قرآن و حدیث کی سمجھا رہا ہوں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، جان کی ہلاکت کے ذریعے، مال کی ہلاکت کے ذریعے، اولاد کی ہلاکت کے ذریعے۔ تو بشارت دے دو میرے نبی ایسے صابروں کو جو ان تمام تر مصیبتوں کو جھیل جاتے ہیں مگر شکوہ رب سے نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے رب ہم تیری ہی طرف سے آئے تھے اور تیری ہی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو جب اس عقیدے کا اظہار اپنے عمل سے ان مسلمانوں نے کیا تو قرآن نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا درود ہے، اللہ کا سلام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے بارش برکت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ گمراہی سے بچنے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، فلاح، کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ قرآن کریم کی 4 آیتیں میں نے آپ کو سنا دی، ان چاروں آیتوں میں اگر آپ نے صبر کر لیا، اللہ کے نام پر بھوکے رہے، اللہ کے نام پر جہاد کیا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمنان اسلام سے ٹکرا گئے، اور ایسی صورت میں اگر آپ کو موت آ گئی یا آپ کو ذبح کر دیا گیا یا آپ کی بوٹی بوٹی کاٹ دی گئی یا آپ کے بال بچوں کو تیغ ثنا پہ اچھال دیا گیا یا آپ کے خیمے میں آگ لگا دی گئی یا آپ کے بھائی بہنوں کی عزتوں سے کھیلا گیا، تو رب فرماتا ہے گھبرانا مت، ہم نے تمہیں کو صاحب ہدایت بنایا ہے کہ تم نے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر کے اپنے عمل سے نعرہ لگایا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات، اب آئیے ان آیتوں کی روشنی میں ہم چلتے ہیں 60 ہجری کی طرف، اور 60 ہجری میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 60 سال 60 سال ہوا تھا نا، 50 سال ہوا، 50 سال، ہاں، اس لیے کہ ہجری تو سرکار نے جب ہجرت کی ہے جب سے قمری مہینے سے جوڑی گئی ہے، 50 سال 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا سامنے آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
بس وجہ پہ میں لوں گا آپ کا 10 منٹ، اور وہ 10 منٹ آپ کان کھول کر کے دل دماغ کھول کر کے سنیے کہ وجہ کیا تھی اور کیوں امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اسلام صرف 5 وقت کی نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کر لیا اور ہم مکمل مسلمان ہو گئے اور ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ان کی سوچ غلط ہے۔ اسلام ایک آئینی نظام ہے۔ جب تک آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، آپ سے اسلام نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا۔ جس نے بھی اسلام نہیں قبول کیا ہے، کیا اس سے مطالبہ ہے کہ نماز پڑھیے؟ اس سے مطالبہ ہے کہ روزہ رکھیے؟ اس سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ شراب مت پیو؟ اس سے کوئی مطالبہ نہیں۔ شریعت پر عمل کرنے کا مطالبہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اسلام کی چوکھٹ پر آ کر اس کلمے کو قبول کر لیں، اور جب اس کلمے کو آپ نے پڑھ لیا تو اب شریعت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اب تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے، شراب بھی چھوڑنا ہے، تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے، سود کھانا بھی چھوڑنا ہے، تمہیں زکوٰۃ بھی دینا ہے، تمہیں حرام کام بھی چھوڑنا ہے، تمہیں حج بھی کرنا ہے، تمہیں سینما بازی اور ادھر ادھر کی عیاشیوں کے اڈے پہ بھی نہیں جانا ہے۔ مکمل طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب تک یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے کربلا نہیں سمجھ میں آنے والا ہے۔ آدمی جب مسلمان ہوا تو اسلام اس دنیا میں بھی اپنا قانون رکھتا ہے اور آخرت کے لیے۔ اسلام کہتا ہے کہ اب تک تو تم اپنی طبیعت کی بنیاد پر زندہ رہے، مگر ہمیں قبول کرنے کے بعد اب تمہاری طبیعت کی نہیں چلنے والی ہے، اب صرف ہماری شریعت کی چلنے والی ہے۔ جو ہماری شریعت کے قالب میں طبیعت کو ڈھال دے وہ تو مسلمان ہے، اور جو اپنی طبیعت کے قالب میں شریعت کو ڈھالے وہ لاکھ نماز و روزہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب مکمل طور پر شریعت اسلامیہ کا پابند بن کر مسلمان کو زندہ رہنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت قائم کر دی جس جماعت کو صحابہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس جماعت میں اپنے خاندان اور اپنے اہل بیت کی حیثیت کو حضور نے اجاگر کیا۔ صحابہ کی جماعت کے سامنے بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام بچے تھے، جب سامنے سے گزرتے تھے صحابہ کے تو بار بار روایتوں میں آتا ہے کہ حضور بار بار صحابہ کو کہتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو یہ حسین ہے۔ غور کیجئے اس جملے پر، بار بار صحابہ سے کہتے تھے اے لوگوں دیکھو یہ حسین ہے، اے لوگوں دیکھو یہ حسین ہے۔ سینے پہ کھلا کے بتایا کہ یہ حسین ہے، زلفیں پکڑا کے بتایا کہ یہ حسین ہے، کندھے پہ بٹھا کے بتایا کہ یہ حسین ہے۔ اجی نماز میں سجدے کو طول کر دیا اور پیٹھ سے جب تک حسین نہیں اترے تب تک حضور نے اپنا سجدہ بھی نہیں ختم کیا اور بتایا کہ یہ حسین ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی میں جا پہنچے اور دیکھا کہ نانا سجدے میں ہیں تو بچہ ہوتا ہے، جا کے پشت مبارک میں سوار ہو گئے۔ نماز ہو رہی تھی، سجدہ نبی پاک نے بہت لمبا کر دیا، اور جب امام کھیل کود کے حضور کی پشت مبارک سے نیچے اتر گئے، بچہ اپنی ضد سے چڑھتا ہے اپنی ضد سے اترتا ہے، جب وہ اتر گئے تب حضور نے سر اٹھایا۔ نماز جب ختم ہوئی تو صحابہ رسول اللہ کے ایسے عاشق تھے، یاد رکھیے گا، اور صحابہ کرام کی مقدس بارگاہ میں کسی بھی اینگل سے کوئی توہین نہ ہونے پائے، اس کا بھی دھیان رکھیے گا، اس لیے کہ ان صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سند ہم نے تم نے نہیں دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو نہ اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی ہونی چاہیے، نہ صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی ہونی چاہیے۔ اہل بیت مصطفیٰ ہیں حسن اور حسین،
اہل بیت مصطفیٰ ہیں علی اور فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں میرے پاس آج کے اس جلسے میں اس موضوع پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ عظمت اہل بیت قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ آج تو میں یہ بتا دوں گا کہ شہادت اہل بیت قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ آج میرا سبجیکٹ شہادت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو صحابہ تو اداؤں کے عاشق تھے نا، حضور جو کچھ بھی کرتے تھے فوراً صحابہ پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے حبیب جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آج آپ نے سجدہ بہت طویل کر دیا، بڑا لمبا سجدہ حضور کر دیا آپ نے، کیا قرآن اتر رہا تھا کیا؟ وحی الہی اتر رہی تھی یا رسول اللہ، یا حکم ہو گیا تھا کہ بہت لمبا سجدہ کرو؟ اب سنیے عظمت حسین کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قرآن اتر رہا تھا اور نہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ تم اتنا لمبا سجدہ کرو، بلکہ میں سجدے میں تھا تو میری پشت پہ حسین آ گئے اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ اگر میں اٹھتا ہوں فوراً تو کہیں میرا بچہ گر نہ جائے، کہیں میرے نواسے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ارے یہ امت کیا جواب دے گی نبی پاک کو، جس امت نے اس کو شہید کیا جو عالم نماز میں اگر رسول اللہ کی پشت پہ ہے تو اللہ کا حبیب اتنا گوارا نہیں کرتا کہ میرے بچے کو چوٹ آ جائے، سجدہ لمبا کر دیا جاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسین کی سجدوں کی اور حسین کی ذات کی عظمت اور برکت تو دیکھیے۔ حسین پشت مبارک پہ ہیں تو اگر نبی 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کہہ کے اٹھتے تھے تو آج معلوم نہیں نبی نے 10 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کہا ہے کہ 20 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کہا ہے۔ جتنی دیر تک حسین مصطفیٰ کی پشت پر رہے ہیں اتنی ہی دیر تک سبحان رب الاعلیٰ کی تسبیح و تحلیل لگاتار بڑھتی چلی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، امام کی حیثیت کو اور شخصیت کو میں صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسلمانوں میں جانتا ہوں بہت سارے مسلک ہیں، الگ الگ باتیں لوگ کرتے ہیں، مگر میں وہ بات کروں گا جس بات سے کسی مسلک کو انکار نہیں۔ حسین ایک مسلم الثبوت امام ہیں پوری قوم کے، اور اتنا ہی نہیں ہے، حسین اپنی قربانیوں کی بنیاد پر مولانا عظمت کے اس مقام پر ہیں کہ صرف وہ مسلمانوں ہی کے امام نہیں ہیں، وہ دنیا کے ہر غیر مسلم مظلوم کے امام ہیں جو ظالم کے ظلم سے تنگ ہے، اور ان کے صدقے میں لوگ اس مظلوم کو زندگی دینے کے لیے ظالموں سے لڑتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کی شہادت صرف مسلمانوں کی رہبری نہیں کرتی بلکہ پوری دنیا کے عام انسانوں کی رہبری کرتی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غور سے سنیے گا کہ یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت دی تھی، اپنے بچوں کو اپنی گود میں پالا تھا۔ سیدہ فاطمہ کے سجدے، مسلمانوں سجدے کبھی مت چھوڑنا۔ 5 وقت کی نمازیں جو تم پر فرض ہیں، اگر یہ چھوڑ کے تم کچھ بھی کرتے ہو تو یاد رکھنا خدا کی قسم اللہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اگر تم نے 5 وقت کی نمازیں چھوڑی ہیں۔ چاہے نیاز کرو، چاہے فاتحہ کرو، چاہے عرس کرو، دنیا جہان کی خیر و برکات کی بات کرو، دنیا جہان کے نوافل اور اذکار اور تسبیح اور تحلیل کی بات کرو۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر 5 وقت کی فرض نماز تم نے چھوڑ دیا تو ہر عمل تمہارا خدا تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ بے شک، حق حق حق۔ اور اس کو کس طرح امام حسین نے سمجھایا ہے؟ کیسے نمازی بلا نماز کے کچھ بھی نہیں، مسلمان ہونے کی شہادت دینا ہی سجدہ ہے، اور سجدہ ہی ایمان کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے، حضور نے اس دنیا میں جب اسلام دیا تو اسلام ایک پوری حکومت، ایک پورے نظام کا نام ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ملک میں حکومت ہے نا،
تو قانون ہے کہ نہیں حکومت کے پاس؟ چوری کی سزا کا قانون، ڈکیتی کی سزا کا قانون، قتل کی سزا کا قانون، کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ آپ نے کر دیا تو اس کی سزا کے لیے 307 کا کیس، کسی کو قتل کر دیا آپ نے تو اس کی سزا کے لیے دفعہ 302 ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ الگ الگ ملک کے لوگ اپنے ملک کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے قانون بنائیں تو ملک کے لوگ اس قانون کے پابند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی میں وہ زبان نہیں بول رہا ہوں کہ آتش خنجر آغوش میں آج ہر تمنا مجھے مجروح نظر آ رہی ہے اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز نشاط بار ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ میں وہ زبان نہیں بول رہا ہوں کہ دیکھو دیکھو تو ذرا سوئے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے وہ مڑنے لگی، پھر کالی گھٹا اور مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکی اور چاندنی سمیٹے ہوئے اپنی وہ چاند چلا اور چھوڑ کر نقش خاموشی وہ شفق ڈوب گئی اور ذرے ذرے کی نگاہوں سے تحیر ہے اور اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طوفان شرر کودنے کے لیے پیتاب ہے وہ برق تپا۔ میں یہ تو نہیں بول رہا ہوں کہ تمہارے سر نہیں ہل رہے ہیں۔ کیا کہنا؟ اسلام سمجھ کے جانا، امام حسین نے اسلام سمجھایا ہے، اسلام اسلام اسلام۔ تو یہ ملک میں ہمارے جو قانون ہے کس کے لیے؟ پاکستانیوں کے لیے نہیں۔ اور جاپان میں جو قانون ہے کیا ہندوستانیوں کے لیے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں ہے حکومت، حکومت کا ہوتا ہے قانون، اسی قانون کے تحت چلتی ہے تمہاری تجارت، اسی قانون کے ذریعے چلتی ہے تمہاری نوکری اور سروس، اسی قانون اور سموِدھان چلتی ہے تمہاری تعلیم، تمہارا کالج، اسی سموِدھان کے ذریعے چلتا ہے تمہارا ڈاکٹر اور تمہارا مریض اور تمہاری دوائیں اور تمہارا ہاسپٹل، اسی سموِدھان کے ذریعے چلتی ہے تمہاری میونسپل کارپوریشن، تمہاری اسمبلی اور تمہاری پارلیمنٹ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی بھی سمجھ میں آئی؟ تو جب ہندوستانیوں کے لیے قانون کی ضرورت ہے تاکہ زندگی کے ہر معاملے میں لوگوں کو ہلاکت سے بچایا جائے اور جو ظالم ظلم کر رہے ہیں انہیں تہاڑ جیل کا راستہ دکھایا جائے، تو جو انسانیت کے لیے قانون آیا، کیا وہ قانون وہ اسلام بلا قانون کے تم کو چھوڑ دیتا؟ اسلام تو ساری کائنات کے لیے آیا نا بھائی۔ تو اس نے صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہی کا قانون نہیں دیا ہے آپ کو، اس نے کھان پان کا بھی قانون آپ کو دیا ہے، اس نے حرام حلال کا بھی قانون آپ کو دیا ہے، اس نے شرک اور اسلام کا بھی قانون آپ کو دیا ہے، اس نے کفر اور ایمان کا بھی قانون آپ کو دیا ہے، اس نے سنت اور بدعت کا قانون بھی آپ کو دیا ہے۔ کون سی چیز چھوڑنا ہے اور کس کے ساتھ جڑنا ہے، جس کے ساتھ جڑنا ہے کلمہ پڑھ کر کے وہ باتیں بھی بتا دی گئیں، اور جس کو چھوڑ دینا ہے کلمہ پڑھ کے وہ باتیں بھی بتا دی گئیں۔ بس اگر یہ نہیں کرتے ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہو تو مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیو گے تو پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں گے، اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر ڈکیتی کرو گے تو جیل میں ڈالے جاؤ گے، اگر سود کھاؤ گے تو لات مکہ مارے جاؤ گے، اگر کسی کو قتل کرو گے تو قصاص کے طور پہ قتل تمہارا بھی ہوگا۔ صرف اس بنیاد پر تم قانون سے نہیں بچ سکتے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے جو چاہو کرتے پھرو، نہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے جو چاہو کرتے پھرو، نا 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 نا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو اب جو چاہو وہ کرتے پھرو، یہ تمہیں حق نہیں دیا جاتا۔ اب اسلام جو کھانا دے گا وہ کھانا ہوگا، جو پانی دے گا وہ پینا ہوگا، جیسے بولنے کو کہے گا ویسے بولنا ہوگا، جیسے رونے کو کہے گا ویسے رونا ہوگا، جیسے ہنسنے کو کہے گا ویسے ہنسنا ہوگا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ 5 وقت کی نماز سمجھ گئے کہ پکے مسلمان، اور پکے مسلمان بھی اب کہاں، اب تو ٹناٹن سنی والا، معلوم نہیں یہ کیا ٹناٹن پناپن چل پڑا۔ مت کرو قوم کو گمراہ اور سیدھے سیدھے مسلمان بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو سچی عقیدت کے ساتھ خراج پیش کرنا چاہتے ہو تو سنو، اب حضور نے اسلام کے قانون کو نافذ کر دیا۔ ایک صحابی سے زنا ہو گئی، آدمی تو آدمی ہے نا، یہ بتاؤ ان کو سنسار کیا گیا کہ نہیں؟ حضور کے زمانے میں جس مسلمان نے چوری کیا اس کے ہاتھ کاٹے گئے کہ نہیں؟
اور جس نے شراب پیا اس کو کوڑے مارے گئے کہ نہیں؟ پتہ کیا چلا کہ اگر اسلامی حکومت ہے، سنیے کربلا کا تعلق سیدھے سیدھے حکومت سے ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ جو کچھ بھی کریں گے الٹا سیدھا چمڑی کھینچ لی جائے گی۔ بے شک اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، امام حسن آئے۔ یہ اسلامی حکومت میں کسی برائی اور بے حیائی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ان برائیوں کے سیلاب پر، برائی بے حیائی یہی سب چیزیں ہیں نا، جھوٹ ہے، چغلی ہے، زناکاری ہے، حرام خوری ہے، سود خواری ہے، کانا پھوسی ہے، شڑینتر ہے، قتل ہے، فساد ہے، یہی سب نہ برائی ہے۔ اور بھلائی کیا اس کے مقابلے میں صبر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شکر ہے، انکساری ہے، رواداری ہے، ہمسائے کا ساتھ دینا ہے، یہ سب بھلائی ہے۔ تو بھلائیوں کی مارکیٹ سجا دی رسول پاک نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان برائیوں کے لیے رسول پاک نے ایک دیوار کھینچ دی جس کے پیچھے ہی یہ برائیوں کا سمندر رہے، اور اس برائی کے سمندر کو روک کر بڑی مضبوط دیوار شریعت کی رسول اللہ نے کھینچی۔ اب کوئی برائی مسلمانوں کے ماحول میں داخل ہونے سے رہی، کہیں سے اکا دکا اگر آ گئی تو سزا اتنی سخت تھی کہ ایک کو سزا دے دی گئی، پورے سماج نے توبہ کر لیا۔ جب یزید کا زمانہ آیا تو یہ بھی کلمے کے نام سے آیا۔ یزید نے اگر اپنی حکومت کفر کے نام پہ بنائی ہوتی، یزید اگر یہ دعویٰ کرتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے مسلمانوں سے زبردستی حکومت چھین لی، تو ظاہر ہے چھیننے والا جو چاہے کرے۔ مگر یزید کی جو حکومت تھی، یزید اسلام کا لباس پہن کر آیا تھا سامنے۔ یزید نماز روزہ اور حج کے نام پہ آیا تھا، یزید اسلام کے نام پہ آیا تھا۔ حکومت تو ڈکیتی والی تھی، حکومت تو غاصبانہ تھی، کہیں سے وہ خلیفہ رسول اللہ نہیں تھا، مگر اس نے اعلان کیا آئی ایم خلیفہ رسول اللہ، میں ہوں رسول اللہ کا سجادہ نشین، میں ہوں امیر المومنین، میں ہوں خلیفۃ المسلمین۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے امام صاحب شراب پیتے ہوں، امام صاحب، آپ کے مفتی صاحب شراب پیتے ہوں، آپ کے مولانا صاحب اور آپ کے پیر صاحب شراب پیتے ہوں، تو ان کا کام شراب پینا ہے یا مریدوں کو شراب سے روکنا ہے؟ شراب سے مولانا کا کام شراب پینا ہے یا شراب سے روکنا ہے؟ مفتی صاحب کا کام شراب پینا ہے یا شراب سے روکنا ہے؟ اور جو اسلامی حکومت کا دعوے دار ہو اس کا کام شراب پینا ہے یا شراب سے روکنا ہے؟ تو اگر خلیفۃ المومنین اور امیر المسلمین کہلانے والا خود شراب پی رہا ہو تو مسلم سماج شراب سے بچے گا؟ اگر وہ خود زناکار ہو تو ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی؟ اگر وہ سود کھانے والا ہو تو مسلمانوں میں حلال تجارت کبھی زندہ ہوگی؟ یہ تھا یزید، جس کی یہ تھی بدبختی، اسلام کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یزید کے زمانے میں اسلامی قانون چلتا نہیں تھا۔ اور سمجھ لو بات، پھر میں لے چلتا ہوں امام کی طرف۔ یزید کے زمانے میں بھی اسلامی قانون چل رہا تھا۔ ارے بھائی میں ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو سعودی عرب کا۔ سعودی عرب میں کوئی چوری کرے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ پتا ہے؟ معلوم ہے نا؟ سعودی عرب میں اگر کوئی زناکاری کرے تو اس کو مار کے ختم کر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، پتا ہے نا آپ کو؟ مگر یہی کام محمد بن سلمان کریں تو ان پر اسلامی قانون نہیں چلتا۔ یہی کام بادشاہ کی آل اولاد کریں تو ان پر اسلامی قانون نہیں چلتا۔ ایسے ہی یزید کے زمانے میں بھی قاضی اسلام موجود تھا، عدالت اسلامی موجود تھی، فیصلے بھی قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پہ مولانا ہو رہے تھے، مگر یہ فیصلہ کن لوگوں پہ لاگو ہوتا تھا؟
عام مسلمانوں پر. عام مسلمان نے اگر اشرف کیا تو شریعت کی روشنی میں اس کو سزا دی جاتی تھی. عام مسلمان نے اگر زنا کیا تو شریعت کی روشنی میں اسے قتل کر دیا جاتا تھا. عام مسلمان نے اگر برائی کیا تو شریعت کے قانون کے مطابق اسے سزا دے دی جاتی تھی. مگر یزید کے دربار کا کوئی چپراسی بھی اگر کسی عورت کی عزت لوٹ لے تو مجال نہیں تھی کہ اس کے اوپر اسلامی قانون کر کے اس کو زندگی سے محروم کر دیا جاتا. اس طرح سے اس اسلام کو یزید کے ہاتھوں میں یرغمال کر دیا گیا. اب اگر یزید کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا، اگر یزید سے اس مسئلے پہ کوئی لڑنے والا نہ ہوتا، اگر اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے کوئی اپنے بال بچوں کی قربانی دینے کے لیے کربلا نہ جاتا تو ہوتا کیا؟ امام اگر نہ جاتے کربلا تو کیا ہوتا؟ اور جانے کے بعد امام نے رخ کیسے کائنات کا پلٹا. سمجھو بات کو اچھی طرح سے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اگر امام کن چیزوں کے خلاف لڑے تھے بھائی؟ امام یہی تو کہہ رہے تھے کہ ایسے آدمی کو قوم کا امام نہیں بنایا جا سکتا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جا سکتی جو اسلامی شریعت کا کھلے عام مذاق اڑا رہا ہے. یہی تو جھگڑا تھا نا. اور اس نے کہا نہیں، آپ مجھے امیر المومنین مانو، میری بیعت کرو. امام اگر اس کی بیعت کر لیتے تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ وہ نماز پڑھاتا تھا، یہ صرف پڑھتا نہیں تھا، جمعہ کا خطبہ وہی دیتا تھا، جمعہ کی نماز وہی پڑھاتا تھا، امام جمعہ بھی وہی تھا. ہاں یہ اور بات ہے، کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا. مگر اگر امام اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتے تو اوریجنل اسلام آج آپ کے پاس نہیں ہوتا، حقیقی اسلام آج آپ کے پاس نہیں ہوتا. صرف امام پر آج ہم رو رہے ہیں، امام کی مظلومانہ شہادت پر ہماری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں. مگر یہ تو امام قتل ہوئے کہ روح اسلام بچ گئی. یزید تو روح اسلام قتل کر رہا تھا، اس کے بعد تو تمہارے پاس رونے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا، اس لیے کہ تم مسلمان ہی رہتے تو اسلام کی محبت میں روتے کیا؟ مسلمانوں سمجھنا اس بات کو. اگر امام اس کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے تو جانتے ہو آج کیا ہوتا؟ آج تمہارے امام صاحب مسجد کے منبر پر جب کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے تو مؤذن سے کہتے کہ ایک بوتل بڑھیا گلاس کی شراب بھی وہی رکھ دو ایک گلاس کے ساتھ. اور امام صاحب کو جب پیاس لگتی تو تھوڑا سا خطبہ روک کر کے پھر شراب پیتے اور نماز پڑھاتے. سلام پھیرنے کے بعد اب سنت پڑھنے کا وقت آتا تو پہلے ایک گلاس مار لیتے، اس کے بعد پھر سنت پڑھتے. اگر آج تمہارا کوئی امام ایسا کام کرے، میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بے نمازی ہونے کی کثرت ہے، میں جانتا ہوں کہ مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ مسلمان غلط کام بھی کرتے ہیں، میری نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. تو وہ مسلمان جو شرابی ہے، وہ مسلمان اگر اپنے امام صاحب کو مسجد کے مصلی پہ شراب پیتے ہوئے دیکھ لے، جو خود نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان خود مسجد میں نہیں جاتا، مگر اس کو پتا چلا کہ میرے امام صاحب نے مصلی پہ شراب کی سراہی رکھی ہے اور امام صاحب مصلی پہ بیٹھ کے پیتے ہیں، تو یہ بتاؤ وہ شرابی مسلمان ایسے امام کو برداشت کر پائے گا؟ مانا کہ خود شراب نہیں چھوڑتا وہ، مگر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسلام کے پاکیزہ مصلی پہ شراب رکھی جائے. وہ اپنا دامن تو شراب سے کے گناہ سے داغدار کر سکتا ہے، مگر اسلامی شریعت کے مصلی کا دامن شراب سے وہ گناہگار نہیں کر سکتا، داغدار نہیں کر سکتا. یہی شرابی مسلمان ایسے امام کو مار ڈالے گا مگر مسجد کے مصلی پہ شراب کی سراہی رکھنے کی اجازت نہیں دے گا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے اور آج اسلام کی اس حیثیت کو شرابی ہونے کے باوجود بھی تم محسوس کرتے ہو اور تم نہیں چاہتے کہ تمہارا امام شرابی ہو، میں پوچھتا ہوں یہ احساس کی دولت، یہ احساس کی زندگی کس نے دی ہے؟ اگر امام حسین اپنے بال بچوں کے ساتھ شہید نہ ہوتے تو یہ احساس تمہارا ختم ہو چکا ہوتا. اور جب امام صاحب شراب پیتے اور تم روکتے تو امام صاحب بھی کیا بولتے معلوم ہے؟ امام صاحب کہتے ہٹو، دور ہٹو، تم آئے ہو مجھے شراب سے روکنے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں امام صاحب شراب حرام ہے. کہ ہٹ، شراب حرام ہے.
رسول اللہ کے نواسے سے زیادہ تم اسلام کو جانتے ہو؟ جس کے گھر میں قرآن اترا تھا اس سے زیادہ تم اسلام کو جانتے ہو؟ اسی مصلی پہ بیٹھ کے یزید شراب پی رہا تھا اور امامت کر رہا تھا. اگر یہ حرام ہوتی اور اگر یہ غلط کام ہوتا تو امام حسین اس کو روکتے نہیں. تو جب رسول اللہ کے نواسے نے نہیں روکا تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہ ہے وہ منزل جہاں مسجدوں کا احترام بچا دیا ہے نبی کے نواسے نے، جہاں عظمت کعبہ بچایا ہے نبی کے نواسے نے، جہاں عظمت گنبد خضرا بچایا ہے نبی کے نواسے نے، جہاں شریعت اسلامیہ کی حرمت کے تے کے 2 نقطے بچائے ہیں نبی کے نواسے نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام. اب آئیے، جب یہ حالات پیدا ہو گئے امت مسلمہ میں، تب یزید نے تخت حکومت پہ آتے ہی پہلا فرمان جاری کیا گورنر مدینہ کے نام، کہ سب لوگوں نے تو میرے ڈنڈے کے ڈر سے میری بیعت قبول کر لیا ہے، مگر اہل بیت کا خاندان ایسا ہے جو ڈنڈے سے نہیں ڈرتا، ڈنڈا اس سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو تلوار سے تلوار کو نہیں کاٹتا، گردن سے تلوار کو کاٹتا. جو خنجر سے خنجر کو نہیں توڑتا، اپنے صبر سے خنجر کو کند کر دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میری حکومت کو قیامت تک مسلمان اسلامی حکومت نہیں مانیں گے، مجھے غاصب ہی مانیں گے، مجھ پہ لعنت ہی بھیجیں گے، میرا شراب پینا معاف نہیں کریں گے، میری بےہودگی کو معاف نہیں کریں گے. اگر ان تمام تر چیزوں پہ پردہ ڈال کر امت مسلمہ سے بھی مجھے اپنی تعریف کروانا ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کہ پورا مکہ بیعت کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مدینہ پورا مدینہ بیعت کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے روح اسلام کا نام ہے حسین، حسین نے بیعت میری کر لی تو کسی مسلمان کے منہ میں زبان نہیں ہوگی کہ میری بےہودگی پہ زبان کھولے. اس لیے سب سے پہلے حسین سے بیعت لی جائے، اور اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ہر ظلم و جبر کی آندھی ان کے خاندان پہ چلا دی جائے. حکومت ہوتی ہے. اس زمانے میں سب سے مضبوط حکومت تھی جو صحابہ کے مقدس قدموں کی برکت سے قائم ہوئی تھی، اور یزید نے اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا. سب سے مضبوط وارڈ کی حکومت تھی. قیصر و کسریٰ مسلمانوں کے قلم رو میں تھے. جانتے ہو کیا ہوا؟ گورنر کے پاس آرڈر آیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کے کہا گیا گورنر حضرت امام کا بہت احترام اور رسپیکٹ کرتا. گورنر نے کہا یا امام، یزید کا آرڈر آیا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین سے بیعت ہو. آپ نے کہا کہ ایک سچا مسلمان ایک منافق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، ایک ایماندار مسلمان ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. جو میرے نانا کے دین کی کھلی کھلے عام اڑا رہا ہو، میں اس کا اتباع کر کے اپنے نانا کے دین کا مذاق اڑواؤں اور دنیا میں یہ تاریخ بناؤں کہ جو نانا حسین کو اپنے سینے پہ کھلاتا تھا، جو نانا پشتے اطہر پہ اٹھاتا تھا، اسی حسین نے نانا کے جاتے ہی نانا کی شریعت کا سودا کر لیا نانا کی شریعت کے غداروں سے. میں یہ نہیں کر سکتا. مروان وہاں موجود تھا. امام کہہ کے چلنے لگے تو مروان نے کہا گورنر سے کہ بھائی ان کو روک لو، ہاتھ سے نکل گئے تو قابو میں نہیں آئیں گے، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دو. نکلتے نکلتے امام نے سن لیا، پلٹے اور ذوالفقار حیدری نکالا. کہا مردود، کس کی ہمت ہے علی کے لال کی گردن مارنے کی؟ کیا کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گورنر ہاؤس میں پہلا نعرہ حق تھا اور اعلان تھا کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکے. اور پیغام کربلا کیا ہے؟ اب آئے گھر، بہن سے چپکے سے سرگوشی کی اور حضرت زینب سے کہا بہن
وقت آ گیا ہے مدینہ چھوڑنے کا، اور وقت آ گیا ہے راہ شہادت کی لیک پکڑنے کا۔ میں راہ شہادت کی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں تھا کہ کربلا کا واقعہ ایک بیک سامنے آ گیا تھا، نہ، یہ کربلا کا واقعہ تو منصوبہ خداوندی تھا۔ بے شک حق ہے۔ یہ تو جب امام حسین بچے تھے اسی زمانے میں مشتہر ہو گیا تھا کہ حسین ایک دن کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کربلا کی مٹی لا کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی تھی کہ اس بچے کو جو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں نا، آپ کا یہی پیارا بچہ کربلا کی سرزمین پر آپ کی نالائق امت کے ناپاک ہاتھوں سے ذبح ہو جائے گا۔ تو حضور کی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو بچپن ہی میں مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے شہادت کے سلسلے میں، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے شہادت کے سلسلے میں، حضرت علی کی روایت ہے شہادت کے سلسلے میں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے شہادت کے سلسلے میں، درجنوں صحابہ کی روایتیں ہیں شہادت کے سلسلے میں کہ ایک دن امام حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں امام کھیل رہے ہیں، نبی پاک ام المومنین کے گھر میں تشریف فرمائے، یکایک حضور کی آنکھوں سے آنسو چل رہے۔ حضرت ام المومنین گھبرا گئیں کہ رسول پاک رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کا سبب پوچھا تو حضور نے امام حسین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا، اور جو ہی اپنے لال پہ نظر پڑی، پھر رسول اللہ کے آنسوؤں کی دھار سونامی کی اب صورت اختیار کر گئی۔ فرمایا سلمان، یہ میری بند مٹھی دیکھو تمہارے سامنے ہے، دیکھو اس مٹھی میں کیا ہے؟ کہا حضور اس میں تو لال مٹی ہے۔ کہا ہاں سلمان، ایک فرشتہ جو بارش برسانے پہ معمول میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد یہ مٹی مجھے دے کے گیا ہے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس لال کو شہید کر دے گی، اور اس سرزمین کی مٹی لا کر کے میرے آقا کے ہاتھوں میں دی گئی۔ اس کے بعد روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور نے یہ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا اس کو شیشی میں بند کرو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا لال شہید کر دیا گیا۔ اس سے بڑی بھی شہادت کی کوئی خبر، کوئی تصدیق چاہیے دنیا کو؟ اس لیے یہ کہنا کہ یکایک یہ واقعہ ہو گیا، نہ جاتے کربلا تو یہ نہیں ہوتا، غلط بات۔ یہ تو منصوبہ خداوندی کے تحت ہوا۔ دیکھو کوئی بھی مرتا ہے تو وہ بھی منصوبہ خداوندی کے تحت ہی مرتا ہے، اور کوئی مارتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مارتا، مگر مارنے والے کے لیے اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی۔ اللہ دیکھو ایک چیز ہے مرضی، دوسری چیز ہے مشیت۔ یہ مسئلہ صرف عالمانہ ہے، عوام کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تمہارے مقدر میں اگر جہنم ہے، خدا نہ کرے، تو لاکھ کلمہ پڑھتے رہو، آخری وقت میں کافر ہی ہو کر کے مرو گے۔ کسی کافر کے مقدر میں اگر جنت ہے، لاکھ وہ جہنمی کام کرتا رہے، آخری وقت میں وہ با ایمان ہی مرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہی بات لکھ دی ہے۔ تو ظالم کے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے، اس لیے یہ ظالم ضرور مظلوم کو مارے گا، اور مظلوم کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھ دی ہے، یہ مظلوم ضرور ظالم کے ظلم کا شکار ہوگا۔ آئیے حضرت امام کی اس شہادت کو، صحابہ میں یہ شہادت مشتہر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تو اسی کربلا کی طرف سے لوٹے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے کرم کی بنیاد پر یہ بات سعادت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں، کہ ایک زمانے تک میرے دل میں بھی بڑا اشتیاق تھا، کاش میں کربلا شریف جاتا، کاش میں روضہ امام پہ حاضری دیتا۔ سوچتا ہی رہا۔ ایک دن کربلا شریف کے ٹرسٹ سے سرکاری دعوت نامہ میرے گھر پہ پہنچا کہ انٹرنیشنل امام حسین شہید اعظم کانفرنس کربلا میں ان کے دربار میں ان کے مزار اقدس پر منعقد کی جا رہی ہے، ہندوستان سے عبید اللہ اعظمی کے نام کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے وہ ساری جگہیں دیکھی میرے بھائی، تو ایک جگہ آئی جہاں مولا نے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ وہاں حضرت علی نے دیکھا کہ بہت سارے ہنزل کے درخت لہرا رہے ہیں،
اس علاقے میں ایک درخت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے حنظل. تو مولا نے دیکھا تو چونکے، اور چونکنے کے بعد فرمایا یہ تو حنظل ہے. کہا حضور حنظل؟ کہا حنظل کی زمین ہے یہ؟ ہاں حنظل کی زمین ہے. تو مولا نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے بھائی؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور اس جگہ کا نام ہے تف. اچھا، اور کوئی نام ہے اس جگہ کا؟ تو انہوں نے کہا حضور اس جگہ کو کہتے ہیں ماریا. کہا بھائی اور کوئی نام ہے اس کا؟ کہا حضور اس جگہ کا نام ہے کربلا. اب جب امام نے یہ سنا اور زمین پہ نگاہ گاڑے ہوئے، جیسے کوئی انجینئر اپنی منتخبہ زمینوں پر اپنی تعمیر کے لیے نظر گاڑتا ہے کہ یہ زمین اس کام کی، یہ زمین اس کام کی، یہ زمین اس کام کی، یہ زمین پہ یہ بہتر، یہ زمین پہ اس بہتر، اسی طرح امام 72 جگہوں پر نظر گاڑے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا امام یہ 72 جگہوں پر نظر کیوں؟ کہا یہ جگہ حسین کی ہے، یہ جگہ عباس کی ہے، یہ جگہ علی اکبر کی ہے، یہ جگہ عون کی ہے، یہ جگہ محمد کی ہے، یہ جگہ ابو بکر کی ہے، یہ جگہ عثمان کی ہے، یہ جگہ عمر کی ہے. یہ سب بچے ہیں حضرت امام علی کے. عثمان بھی بیٹے ہیں علی کے، ابو بکر بھی بیٹے ہیں علی کے، اور عبداللہ بھی بیٹے ہیں علی کے، عباس بھی بیٹے ہیں علی کے. یہ بیٹوں کا نام لے رہا ہوں جو امام کے ساتھ دوسری ماں کے بیٹے امام کے سارے ساتھی شہید ہوئے تھے. ایک انجینئر جگہوں پہ نظر ڈالتا ہے کہاں بنیاد مضبوط رہے گی اور کہاں بنیاد کمزور رہے گی. ایک انجینئر، ایک روحانی انجینئر چاروں طرف نظر ڈال رہا تھا. اور پھر اس انجینئر کی انجینئرنگ کا کیا کہنا اور اس کے علم کا کیا کہنا، جس کو سرور کائنات شہر علم فرماتے ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ہوں علم کا شہر، میرا علی ہے اس کا دروازہ. جسے علم چاہیے اس دروازے سے آنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جگہ جگہ مولا دیکھ رہے ہیں. تو پوچھا گیا حضور آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہا وقت متعینہ پر یہی میرے حسین کا لشکر ٹھہرے گا، اسی جگہ میرے حسین کا اونٹ ٹھہرے گا، اسی جگہ اس کے کجاوے اتارے جائیں گے، اسی جگہ میرے بچوں کا پانی بند ہوگا، اسی جگہ میرے بچوں کا امتحان ہوگا، اسی جگہ رسول اللہ کا پاکیزہ خون گرایا جائے گا، اسی جگہ اسلام کی حرمتوں کو پامال کرنے والے پامال کریں گے. آپ کہیں گے اسلام کی حرمتوں کو پامال؟ جی، جو آدمی اسلام کی حرمتوں پہ فدا ہو رہا ہو وہ اسلام کی خود حرمت بن جاتا ہے. اس کا قتل اسلام کا قتل ہے، اس کی بے عزتی اسلام کی بے عزتی ہے، اس کی توہین اسلام کی توہین ہے. ساری شہادتیں سامنے. اب شہادت کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے نا. موت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے نا. بے سبب آدمی نہیں مرتا. کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب کیسے مر گئے یہ؟ ارے صاحب اچھے خاصے تھے. تو مر کیسے گئے اچھے خاصے؟ ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. تو دل کا دورہ سبب موت بنا نا. اچھے خاصے آدمی تھے مر گئے. ارے صاحب کیوں مر گئے؟ کینسر ہو گیا تھا اس لیے مر گئے. ارے صاحب اچھے خاصے آدمی تھے مر گئے. کیوں مر گئے؟ راستے میں ٹھوکر لگی وہ مر گئے. اچھے نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان.